میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کروڑا کروڑ شکر ہے، اس نے ہمیں ایک اچھی نیند عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب آنکھیں کھلتی ہیں تو کئی آنکھیں وہ ہوتی ہیں جنہوں نے خواب سجائے ہوتے ہیں، خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے خوابوں کی کیا تعبیریں ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اسد مدنی اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اپنی زندگی میں اس بات کو شامل کیجئے کہ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ امام اہل سنت بڑی پیاری تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے بارے میں کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے، حضور کی یاد کا تعلق ہونا چاہیے۔ کاش ہمارا یہ حال ہو کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں زندگانی بسر ہو، تو کاش سوئیں تو خواب میں بھی میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہم کون سا مدنی گلدستہ دیکھ سکیں گے۔ آج کے مدنی گلدستے میں آپ جان سکیں گے خواب میں لہسن دیکھنا کیسا ہے۔ لہسن خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ لہسن کو پکا کر کھاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برے خواب کے اثرات سے بچنے کے لیے کیا اقدام کریں؟ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا کہ آج ہم کیا دیکھ سکیں گے، کیا جان سکیں گے مدنی گلدستے میں۔ اس کے علاوہ جو سیٹ فارمیٹ ہے ہمارے سلسلے کا کہ مبلغ دعوت اسلامی ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے ہیں، تو آئیے پہلے ہم کچھ کال سن لیتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ کون کون ناظرین ہیں اور کیا ہم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کالز پلے کیجیے گا۔ میں محمد عرفان اتاری پکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، میں نے یہ پوچھنا تھا، میری ایک شاپ ہے تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی میری دکان پر کھڑا کاروبار کر رہا ہے، اور یہ چیز مجھ کو گھبراہٹ کی وجہ بنی ہے کہ میری دکان ہے، میرا مال ہے، تو کوئی اور کھڑا ہے، تو اس کی تعبیر میں جاننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، نیکسٹ۔ میرا نام محمد واصف ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ میں نے 9 ذی الحج کو ایک خواب دیکھا صبح فجر کے ٹائم پہ۔ خواب میں نے یہ دیکھا کہ مولانا الیاس قادری صاحب میری دعوت کر رہے ہیں اور میں سارا دن ان کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے مجھے ایک بشارت بھی دی ہے جو میں ان سے مل کر ہی بیان کر سکتا ہوں۔ یہ میرا ایک سوال ہے، برائے مہربانی اس کا مجھے جواب دے دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 2 خواب انشاءاللہ عز و جل ان کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد مدنی بھائی کو ویلکم کرتے ہیں سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس وقت مدنی کاموں کے سلسلے میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں۔ تمام ناظرین کو الحمدللہ یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب بہاریں ہیں۔
माशा जैसे तो दुनिया में कहीं भी हम सफर करते हैं तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लाम की बाहरें नजर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। खास तौर पर इन इलाकों के अंदर जो कि हमारे यहाँ बाबुल मदीना से हजारों किलोमीटर के फासले पर हैं। लेकिन जब यहाँ पर मदनी काम देखते हैं तो दिल से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु मुनव्वरा को, आमीन। कि यहाँ के जो लोकल अफ्रीकन लोग हैं वो भी माशाअल्लाह मदीना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तो चार दांग आलम में शोहरा है, आपकी एक अजीम शोहरत है और आप साबिका सदी के मुजद्दिद करार पाए उलमा अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जहाँ आपका नाम पाते हैं अपनी गर्दनें अपने सर खम करते हैं और अदब से झुका लेते हैं। और ये शोहरा है दरअसल इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, और आशिकान रसूल की यह आलमगीर मदनी तहरीक दावत इस्लामी इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत की दरअसल तालीमात वही हैं जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं, लेकिन चूँकि हम तक इमाम अहले सुन्नत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पहुँचाई तो यूँ इमाम अहले सुन्नत की तालीमात हम कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इन तालीमात को आम कर रही है और जहाँ दावत इस्लामी पहुँचती है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़िक्र रज़ा के अलम को लहराती है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को आम करती है। जी असद भाई। जी आपने जो दो कॉल प्ले की हैं जी उनमें से मदीना मदीना। एक मैं समझ पाया हूँ कि जो सेकंड कॉल थी जी अमीर पहली अहले कॉल सुन्नत थी। दामद बरकातुहुमुल आलिया की, इन्होंने जिक्र किया है कि अमीर सुन्नत की ज़ियारत की है इन्होंने और अमीर सुन्नत उनकी दावत फरमा रहे हैं। यही था खालिद भाई? जी बिल्कुल ऐसा ही था, और ये कह रहे हैं कोई ऐसी बिशारत भी दी है जो मैं सिर्फ अमीर अहले सुन्नत को बयान कर सकता हूँ। जी बिशारत खुशखबरी ही को कहते हैं, जी और अगर वाकई आपको कोई बिशारत मिली है तो, और जहाँ तक ताबीर का ताल्लुक है तो बुजुर्गों की ज़ियारत, औलिया किराम की ज़ियारत, अल्लाह पाक के मकबूल और नेक बंदों की ज़ियारत, ये बाइसे बरकत हुआ करता है। और दावत का आपने तज़किरा फरमाया तो इंशाअल्लाह अमीर सुन्नत की बरकत आपको नसीब होगी। इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें ये तालीम दी गई, हमें ये समझाया गया है कि जिन बुजुर्गों की जो है वो हम ज़ियारत करें ख्वाब में, और खास तौर पर उनको हम शफीक पाएं अपने आप पे, तो उनकी इताअत हमें बजा लानी चाहिए। इंशाअल्लाह मज़ीद बरकतें नसीब होंगी। बाकी अब इशारत का आपने राज है, राज ही रखा है, तो चलें जी, अल्लाह पाक आपको खुशखबरी में से हिस्सा अता फरमाए, आमीन। और जो भी आपको अच्छी खबर सुनाई गई है तो अल्लाह पाक हकीकत में भी आपके हक़ में से जाहिर फरमाए। आमीन। असद भाई पहली कॉल थी हमारे इरफान भाई की उकाड़ा से, और वो कह रहे थे कि मेरी दुकान है और कोई और शख्स आकर उस पर कारोबार कर रहा है और सामान वगैरह जो है वो फरोख्त कर रहा है, तो मैं इस हवाले से परेशान हूँ कि जब माल मेरा है तो बेचने वाला दूसरा क्यों है। जी इरफान भाई, अल्लाह पाक आपको दोनों जानों की बरकतें अता फरमाए। दुनियावी एतबार से भी अगर किसी आजमाइश का आप शिकार हों तो अल्लाह पाक आपको आसानी अता फरमाए, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक जनरल चीज होती है, बाजों का तो हम कारोबार कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में कुछ चीजें चल रही होती हैं तो उसी को हम ख्वाब में भी देख पाते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि आपको कोई दुनियावी तौर पर लॉस ही का सामना करना पड़ेगा, आप इत्मीनान रखिए। अलबत्ता ये जरूर अर्ज करूंगा कि आप अपने शहर में जहाँ पर मकतूबात और तावीज़ात अतारिया का बस्ता लगता है बदरी मरकज में, या जो भी हमारी करीबी आपसे मस्जिद हो जहाँ पर ये लगता है, वहाँ से आप दुकान में खैर व बरकत के लिए तावीज हासिल कर लीजिए। लटकाने का एक तावीज होता है, इंशाअल्लाह बरकत होगी, लेकिन इससे घबरा के या परेशान होने की हाजत नहीं है। तो जनरली बहुत चीजें हमारे जेहन में चल रही होती हैं, वो ख्वाब की शक्ल में नजर आ जाती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हकीकत में ऐसा ही सामना करना पड़े। चलिए इंशाल्लाह मजीद आगे कॉल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी कॉल्स दीजिएगा। मेरा नाम उमैर अली है और मैं कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ख्वाब में जुओं को, सर में जुएं थी, उसको देखता है, उसको मारता है, उसका देखना कैसा है? बड़ा मेहरबानी इसकी ताबीर बता दीजिए। इंशाल्लाह शामिल करते हैं। अगली कॉल। गुलाम मुस्तफा अतारी जंग से बात कर रहा हूँ। मैंने 4 रात पहले जो है ना एक सांप देखा, उसका
एक धड़ था, दो मुंह थे। मेरे दाएं टांग पे जिसने डसा है, लेकिन बाद में जब मैंने उनको मारा है तो दो हो गए, तो दोनों को मैंने मार दिया है। कि मुझे ताबीर बता दें, जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक है जी। असद भाई दो कॉल्स हैं, एक तो उमर अली भाई हैं जो कराची से हैं, ये कह रहे हैं ख्वाब में मैंने सर में जुएं देखी हैं, तो इस हवाले से ताबीर इरशाद फरमाइए। जो पहला ख्वाब इन्होंने बयान किया है तो वो किसी आजमाइश में मुब्तला होने की अलामत है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें हर तरह की दीनी और दुनियावी आजमाइशों से महफूज फरमाए। आमीन। और जो दूसरे थे सांप देखा है और उसे मार दिया है, जी दो कर दिए तो देखिए सांप जो है वो अच्छे शख्स की अलामत नहीं होती, और किसी बदबातिन शख्स जो कि ख्वाब देखने वाले का अच्छा नहीं चाहता, ये उसकी अलामत होती है। लेकिन सांप को ख्वाब में मार देना ये दुश्मन पर गालिब आने की अलामत होती है। अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी अता फरमाएगा, जो भी इनका बदख्वाह है उससे निजात अता फरमाएगा। इस एतबार से ये ख्वाब अच्छा है। और मारने में वजाहत करता चलूं कि अगर कोई शख्स ये देखता है कि सांप को उसने इस तौर पर मारा है कि उसके बीच में से दो टुकड़े किए हैं, तो इसकी एक अच्छी ताबीर ये होती है कि वो इंसाफ से काम लेगा। यानी कि अगर वो घर का बड़ा है तो घर वालों के मामले में इंसाफ से काम लेगा। अगर कम्युनिटी का बड़ा है, कोई भी साहिब मनसब शख्स है, तो अल्लाह की रहमत से वो जो भी डिसीजन करेगा, फैसला करेगा, उसमें वो सवाब पर यानी दुरुस्ती पर होगा। तो निस्फ करना दो टुकड़ों के अंदर उसकी ताबीर जुदा है। लेकिन जनरली जब यूं बात की जाती है तो नॉर्मली सांप को इस तरह से नहीं मारा जाता, तो वो भी बहरहाल ताबीर के एतबार से अच्छा है जो मैंने पहले अर्ज किया। जैसे भी ख्वाब में जैसे सांप देखा तो इसके रंगों का भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे कोई कहता है कि हमने काला सांप देखा है, कोई कहता है हमने जी किसी और रंग का सांप देखा है, किसी ने हरा सांप देखा है, तो इस हवाले से भी कोई फर्क पड़ता है ताबीरात में? जी खालिद, बिल्कुल पड़ता है। और ग्रीन कलर का सांप या जर्द रंग का सांप जो है वो बीमारी लाहक होने की यानी बीमार पड़ने की अलामत होता है। इसी तरह स्याह रंग का सांप जो है वो एक तो दुश्मन और नुकसान पहुंचाने वाला शख्स भी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो ये किसी हिफाजत करने वाले की ही अलामत करार दिया गया है। इसी तरह से और भी कलर के जो सांप हैं उनकी ताबीर बाज़ औक़ात मुख्तलिफ होती हैं। कलर का ख्वाब की ताबीर से काफी ताल्लुक जो है वो बयान किया गया है, और खास तौर पर इस तरह की चीजों में जो जानवर वगैरह हैं तो रंगों के फर्क से भी फर्क पड़ता है। इससे चंद एक ही मरतबा बयान करने वाले भी ऐसा होता है कि कम ही बयान करते हैं कि किस रंग का सांप देखा या किस रंग का कोई जो भी जानवर वगैरह देखें। तो ये हमें मालूम हुआ कि इससे ये भी मैटर करता है कि कौन सा कलर है जानवर का। या जी बिल्कुल बयान कर देना चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, ये थोड़ी सी जो हमें बातें पता चलती रहती हैं ख्वाब के हवाले से कि ये भी इम्पैक्ट अपना रखती हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो याद रखकर सवाल में अपने मेंशन कर दें कि मुझे ख्वाब में यूं नज़र आया है और उसके कलर्स ये हैं, तो इससे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ताबीरात इसके एतबार से भी असद भाई ने बताया कि बदलती रहती हैं। मज़ीद कॉल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल करीम है, मैं कराची बल्दिया टाउन से बोल रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा है कि फ्रिज से दूध गिर रहा है, अंदर से देखा तो दूध की पतीली उल्टी हुई थी। इसका क्या मतलब है, जरा बता दें, मेहरबानी होगी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं हाफजाबाद से बात कर रहा हूँ। ये ख्वाब के मुतालिक मैंने बताना था कि मैंने रात को देखा है कि एक शख्स की जो है ना टांगे कटी हुई मैं देख रहा हूँ। इसके मुतालिक मेहरबानी वजाहत फरमाइएगा। फरमाए। चलिए जी, एक और कॉल शामिल कीजिए। मैं अबू बकर बात कर रहा हूँ दादू से, सिंधु से। मेरा ख्वाबों की ताबीर ये पूछ रही थी कि मैंने रात को देखा है कि बच्चा पानी में गिरा है, फिर उसको कुत्ते खा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। चलिए आइए ताबीर इंशाल्लाह ज़बरदस्त की जानने की कोशिश करते हैं। असद भाई पहले हमारे कॉलर हैं इस फेज़ के अब्दुल करीम भाई, और उनका कहना यह है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि दूध गिर रहा है, इसकी क्या ताबीर है, और पतीली उल्टी पड़ी है। दूध का गिरना अच्छा नहीं होता। दूध बेसिकली जो है वो खैर भलाई की अलामत है, इल्म की अलामत है।
اللہ پاک کی رحمت کی اور اس کی طرف سے نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. مختلف اس کی تعبیریں ہیں, اور اس کا گرنا جو ہے وہ نعمت کے دور ہونے سے خیال کیا جاتا ہے. تو یہ کسی طرح کی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ رائے خدا میں خرچ کریں, اور یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی برکت سے آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور برکت میں اضافہ فرمائے. تو انشاءاللہ ان کے حق سے بہتر ہوگا. انشاءاللہ اللہ کریم رحمت فرمائے, اللہ کرم فرمائے. بالکل صدقہ و خیرات کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے, اور ہمیں سخی ہی ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے والا ہونا چاہیے. اگلے ہمارے ایک کالر تھے حافظ آباد سے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ٹانگیں کسی کی کٹی ہوئی دیکھی ہیں, تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر جس کو دیکھا ہے اس کو یہ جانتے ہیں اور اس کی کوئی یہ مدد کر سکتے ہیں, معاونت کر سکتے ہیں, تو کرنا چاہیے. اور اگر جس کو دیکھا ہے جانتے ہی نہیں ہیں تو مسلمانوں کے حق میں دعا کرنی چاہیے. بعض اوقات کوئی خیال ہوتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی پکچر دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ خواب کی شکل میں بھی اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے, اس کا عکس ہوتا ہے. تو اگر جانتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کرنی چاہیے. نہیں جانتے یا جانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم اس کی معاونت نہیں کر سکتے, تو کم از کم دعا اس کے حق میں ضرور کرنی چاہیے تاکہ اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے. اللہ رحمت فرمائے. لیکن اگر اسد بھائی ایسا ہو کہ خواب میں جو ٹانگیں کٹی ہوئی دیکھی ہیں وہ اپنی ہی ٹانگیں ہوں, تو پھر کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ کام کرتے ہوں, جس پر یہ ڈپینڈ کرتے ہوں, تو اس کی طرف سے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. تو اب اس طرح کا خواب جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بندہ اپنے میٹرز پر, اپنے معاملات پر غور و فکر کرے, اور جس کے ساتھ کام کرتا ہے یا جو اس کا معاون ہے تو اس کے ساتھ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرے. انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. خالد بھائی, یہ ایک قسم ہے خوابوں کی کہ علامتی طور پر بندے کو کسی تنبیہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے معاملات کو بہتری میں لائے. نارمل زندگی کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری والوں کا توجہ نہیں ہوتی, لاوالی پن سا ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے خواب اس طور پر نعمت ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے. جی بالکل تنبیہ کی جا رہی ہے, ایک اشارہ ہے کہ ویسے بھی کہا جاتا ہے سونے والے رب کو راضی کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. اگر نہ اٹھتے اور جس طرح سے زندگی گزاری تھی ویسا ہی خاتمہ ہو جاتا تو شاید یہ تنبیہ ہمارے کام کی نہیں ہوتی. لیکن اس تنبیہ سے اگر ہم نیند سے بیدار ہو گئے ہیں تو حقیقی زندگی میں بھی بیدار ہو جائیں, غفلت کو چھوڑ دیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف آئیں, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف آئیں. اور یہ سمجھیں ایک پازیٹیو سائن ہوگا ہمارے لیے کہ ایک ہم نے خواب دیکھا اور اس کو اپنی زندگی کے اچھا ہونے کے لیے کوئی معاون ذریعہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, یا جو چیز تنبیہ کی گئی تھی کہ اس سے بچنا ہے ہم اس سے بچنا شروع ہو گئے, تو واقعی یہ وہ خواب ہوگا جو ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے آیا. ایک اور اسد بھائی کال تھی, ابو بکر بھائی تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ پانی میں گر گیا ہے اور پھر کتے اس کو کاٹ رہے ہیں. دیکھیں اس طرح کے جو خواب ہیں انہیں بھی دیکھ کر ہمیں اپنے عملی اور حقیقی حالات پر غور کرنا چاہیے. آج کل ویسے ہی بچوں کے حادثات بھی سننے میں آتے ہیں. بعض اوقات جو وہ ماں باپ کی لاپرواہی ہوتی ہے اور وہ کسی نقصان کا شکار ہوتے ہیں, اور کتے کا دیکھنا یہ کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے اور اس کا کاٹنا یہ اچھا نہیں ہوتا. تو اگر صاحب خواب اس سے دیکھا ہے وہ صاحب اولاد بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کے معاملات پر غور و فکر کرے, اور خاص طور پر بچوں کی حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں. بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہوتی ہیں, ہم ان پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے, لیکن جب وہ کسی نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوں یا بالکل اس کے وجہ سے نقصان کوئی ظاہر ہو جائے تو پھر ہماری توجہ جاتی ہے کہ ہاں یہ تو اتنے دنوں سے رہ گیا تھا. توجہ سے کام لیں, اپنے بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دیں, ان کی حفاظت کے حوالے سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اب انشاءاللہ عز و جل وقت ہوا ہے سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ شامل کرنے کا, جس کا کچھ مناظر ہم نے دیکھ لیے تھے. ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس مدنی گلدستے میں کیا کیا جان سکیں گے.
آئیے مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی گلدستوں کے ذریعے کسی ایک چیز کے بارے میں خوابوں کی تعبیریں بیان کی جائیں۔ یاد رہے کہ خوابوں کی تعبیر کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور جدا ہو سکتا ہے۔ لہسن ویسے تو بہت مفید سبزی ہے، لیکن اس کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک لہسن کا خواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے لہسن کو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، کاروبار پر غور کرے، نوکری کرتا ہے جہاں پر کام کرتا ہے تو وہاں پر اس کا انداز کیا ہے، کہیں کسی وجہ سے وہ حرام کمانے میں مبتلا تو نہیں۔ اگر جو ہے وہ توجہ کرے اور کسی ایسی چیز کے اندر اپنے آپ کو مبتلا پائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ تو تھا کہ لہسن کا دیکھنا کیسا۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ لہسن کو پکا کر کھا لیتا ہے تو لہسن کا پکا کر کھا لینا اس کی تعبیر مختلف ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ توبہ کی طرف راغب ہونے کی علامت ہے۔ لہسن کی تعبیر غیبت سے بھی کی جاتی ہے۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر کوئی شخص لہسن کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی غیبت کے معاملات پر بھی غور کرے، گفتگو پر غور کرے گا بیسیکلی، کہ کہیں اپنی گفتگو کے اندر وہ کسی مسلمان کی غیبت میں مبتلا تو نہیں ہوتا۔ یہ مرض کتنا عام ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں، امیر اہل سنت کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں ضرور پڑھیے گا۔ اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ غم سے بھی کی جاتی ہے، یعنی غم زدہ ہونا، غم لاحق ہونا، آہو بکا سے بھی اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو لہسن کی تعبیریں جو ہیں وہ اچھی نہیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی چیز خواب کے اندر دیکھی جائے تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان چیزوں پر غور کریں اور عملی اقدامات کریں، عملی طور پر غور کریں کہ ان غلطیوں کوتاہیوں میں کہیں میں مبتلا تو نہیں۔ اور دوسرا، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اس خواب کے برے اثر سے ہم محفوظ رہیں۔ آمین آمین۔ بالکل دعاؤں کا ایک بہترین حصہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اس کو شامل کرنا چاہیے۔ رب العالمین جل وعلا ایسا قادر مطلق ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے رب العالمین جل وعلا سب دینے پر قادر ہے، لیکن اس کو پسند آتا ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کریں۔ تو خواب بھی کوئی اس طرح کا دیکھیں، اس کے برے اثر سے بچنے کے لیے بھی رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کریں، اس سے سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی برے اثرات سے، برے خوابوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مزید کالز کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ ابھی ماشاءاللہ مدنی چینل بہت پیارا چینل ہے، اس کو ریگولر دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کا پروگرام میں چلا خوابوں کی تعبیر، کہ مجھے یہ خواب ہے کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں، اور کچھ لوگ مجھے ان کی بیسمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں روزہ انور کے، کہ جی جہاں پہ صفائی کرنی، اور میں ان سے ہاتھ چھڑا کے واپس آ جاتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور روتا ہوا واپس آ جاتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کی صفائی کر سکوں، میں ناپاک انسان ہوں، اور اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں نے یہ صفائی نہیں کرنی۔ تو اس کے بارے میں کائنڈلی مجھے بتائیے گا کہ کیا ہو سکتی ہے کبھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں جاگتی آنکھوں سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیگم کو رات میں خواب میں بارش کا پانی دیکھتی ہے اور چھت کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، اور صاف پانی اور گندا پانی دونوں کے بارے میں بتائیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے۔ چلیں جی بلا تاخیر ان کی جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اسد بھائی، ایک اسلامی بھائی بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ حاضر ہوں، صفائی کے لیے مجھے لے کر جایا جا رہا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بڑا گندا ہوں، میں کس طرح اس کام کو کر سکتا ہوں، کیا تعبیر ہوگی؟ جی سب سے پہلے تو بڑا ہی مبارک یہ خواب ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اپنے آپ کو حاضر دیکھے تو انشاءاللہ حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ اس کے لیے دعا بھی کرے، استغاثہ بھی کرے، اور عملی طور پر کوشش بھی کرے، انشاءاللہ حاضر نہیں ہوگی۔ اور ظاہر یہ بات ہے کہ خواب میں اس کیفیت کا دیکھنا، عاجزی کا اپنے آپ کو وہاں پر خوبصورت پانا اور اظہار کرنا کہ میں اس قابل نہیں، تو ایک محبت کی علامت ہے، اور ایک اچھی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھا اچھی بات ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ چونکہ دل کے اندر ہوتا ہے، مسلمان جو بھی ہوگا تو اس کے دل میں تعظیم مدینہ، تعظیم مسجد نبوی اور دیگر میٹر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو ایک اچھی کیفیت میں دیکھا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی
اور جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ہر عاشق رسول کو بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. اس سے دوسرا خواب تھا، غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے گھر والوں نے خواب دیکھا ہے کہ بارش کا پانی برس رہا ہے اور چھت سے ٹپک بھی رہا ہے، چاہے وہ صاف پانی ہو یا گندا پانی ہو، دونوں اعتبارات سے تعبیر ارشاد فرمائیے. بارش کا پانی بڑا مبارک ہوا کرتا ہے اور تعبیر کے اعتبار سے خیر و برکت، علم، ایمان میں استقامت کی علامت ہوتا ہے. اگر کوئی قرض دار دیکھے یا مالی پر پریشانی کا شکار شخص دیکھے تو انشاءاللہ اسے بارے قرض سے نجات ملے گی، رزق میں برکت اور وسعت نصیب ہوگی. اسی طرح بارش کا پانی طالب علم دین کے لیے علم میں برکت، اور اگر عالم دیکھتا ہے تو اس سے لوگوں کا نفع پانے کی علامت ہوتی ہے. تو بارش کا پانی مبارک ہوتا ہے اور اس سے بڑی اچھی تعبیریں ہوتی ہیں. البتہ انہوں نے کہا کہ اچھا صاف ستھرا پانی ہو یا گندلا پانی ہو تو اس میں کیا فرق ہے. ایک تو دیکھیں وہ گندلا ہے جو نارملی بارش ہوگی تو چھت سے ٹپکے گا تو وہ تو بارش ہی کا پانی کہلائے گا. البتہ اگر ان کی گدلے سے مراد گندا پانی ہے، جیسے اس کے اندر کوئی سیوریج لائن کا پانی مکس ہو جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور اس طرح کی خرابی، تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. البتہ نارملی جو انہوں نے بیان کیا کہ بارش کا پانی چھت سے ٹپکتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ جب چھت سے ٹپکے گا اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آمیزش مٹی وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو وہ بارش کی اچھی تعبیر پر کوئی برا اثر نہیں ڈالے گی. اسد بھائی، ایک بات آپ اکثر بیان کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے والوں میں یا تعبیر معلوم کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کا یہ خواب بیان کرنا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے خواب میں سانپ دیکھا ہے. ایک علی ملک بھائی ہیں، یوٹیوب پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں نے خواب میں بہت بڑا سانپ دیکھا ہے. تو ویسے تو کچھ تعبیر ہم بیان کر چکے ہیں سانپ دیکھنے کے حوالے سے، لیکن بہت بڑا سانپ اور فقط سانپ، کیا اس کا بھی کوئی ڈیفرنس ہے؟ دیکھیے مطلقاً سانپ جو ہے وہ اچھی علامت نہیں ہوا کرتا. اب چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں کی ایک ہی تعبیر ہوتی ہے. اور دو تین طرح کے خواب ایسے ہیں جو خالد میں بکثرت دیکھے بھی جاتے ہیں اور بیان بھی کیے جاتے ہیں. جیسے ہوا میں اڑنا، سانپ کا دیکھنا، اسی طرح بارش کا یا ویسے پانی وغیرہ کا دیکھنا. تو یہ دو تین طرح کے ایسے خواب ہیں جو اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں. جیسے سانپ کے بارے میں جو اس کی بیسک تعبیر ہے، بعض اس کی اچھی تعبیریں بھی ہیں لیکن جو جنرل تعبیر ہے وہ دشمن سے اور برے شخص سے کی جاتی ہے. تو اگر ہم یوں غور کریں تو معاشرے کے اندر اچھے لوگوں کی کمی پائی جاتی ہے، تو یوں بھی ان خوابوں کا زیادہ نظر آنا سامنے آتا ہے. اچھا پھر بد باطن شخص ہے جو برا چاہنے والا ہے، تو اگر معاشرے پر غور کرتے ہیں تو اس میں بھی کثرت نظر آتی ہے. یعنی خیر خواہ لوگ اور آپ کا اچھا چاہنے والے اور مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی قلت ہے، اس کو ہر باشعور آدمی سمجھتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ بکثرت اس طرح کے خواب دیکھا کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہمارے معاشرے کو بہتر فرمائے، اچھا فرمائے، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ بنے، دشمنیاں نہ ہو، بغض نہ ہو، کی نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر اچھے خواب بھی نظر آئیں گے. جی بالکل. اللہ کریم ہمارے سینوں کو بالخصوص مسلمانوں کے کینوں سے پاک فرمائے اور اچھے ظاہر والے ہو جائیں، اچھے باطن والے ہو جائیں. اپنی زندگی آسان گزارنے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں کسی کی نفرت نہ رکھی جائے اور لوگوں کے کام آیا جائے. اچھی زندگی، پرسکون زندگی ہو جائے گی. اللہ کریم جل وعلا ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا فرمائے. اسد بھائی، یہ ایک میسج آ رہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے، مدنی چینل یوٹیوب اردو کے پیج پر، چینل پر یہ آ رہا ہے یوٹیوب پر. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ماموں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے نانا جو فوت ہو چکے ہیں وہ خواب میں ان سے روٹی پکانے والا توا مانگ رہے ہیں. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. جی دیکھیے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں. بعض اوقات ہم کلام ہوتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی چیز کا سوال کرتے ہیں. تو ان تینوں کی مختلف اور الگ الگ تعبیریں ہوا کرتی ہیں. تو اب مردے نے اگر کسی چیز کا سوال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو دنیاوی شے ہے وہ تو نہ تو اس تک پہنچائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا نفع ہوتا ہے. تو اس کو تعبیر کیا جائے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہے، وہ کسی ضرورت کے اندر ہے
اور جو دنیا سے چلا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ نیکیاں ہیں، دعا ہے، ایصال ثواب ہے، اس کے لیے مسلمانوں کی طرف سے پہنچنے والا ثواب ہے. تو صاحب خواب کو چاہیے کہ اپنے اس عزیز کا دعا میں اس کو یاد رکھیں اور اس کے لیے ایصال ثواب کریں. اور اگر کرنا چاہیں تو یہ بہت اچھا ایک عمل ہے کہ کچھ کھانا بنا لیں اور غریبوں کو کھلا دیں، فاتحہ خوانی کر لیں اور اس کا ثواب ایصال کریں. انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہوگا، باعث رحمت ہوگا. اور ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی مثال ہے. فوت شدہ کو کچھ بھی اگر ہم ایصال کریں گے تو اس کے لیے بہت نجات کا سبب ہو سکتا ہے. جی بالکل، ہمارا کیا ہوا ایصال ثواب اس کے کام آ سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسد بھائی، ایک خواب یہ بیان کیا جا رہا ہے، شہراز بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خواب میں مختلف قسم کی ڈشز کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، دال، چاول، چکن وغیرہ کھا رہے ہیں. تو اس بارے میں کیا تعبیر ہوگی؟ جناب اس کی تعبیر تو انہیں کے ہاتھ میں ہے، بنائیں کھانے اور کھائیں. تو اس کی تعبیر تو انہیں کے ہاتھ میں. تو بہرحال ایک خواہش بعض اوقات ہوتی ہے ہمارے دل میں، یا خیال ہوتا ہے اور مختلف کھانے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، وہی انہوں نے خواب میں دیکھ لیا. تو اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جائے گی. البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رزق حلال اور نعمتوں کی سوال کرنے میں حرج نہیں. بالکل ایسا ہے. ہو سکتا ہے کچھ مرغوب غذائیں ہوں جو یہ کھانا چاہ رہے ہوں. اللہ کریم دنیا اور آخرت کی اعلیٰ نعمتیں ان کو عطا فرمائے. اور آئیے مزید انشاءاللہ عزوجل کالز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی، میرا نام محمد عرفان اتاری ہے، ناروال سے بات کر رہا ہوں، پنجاب سے. میں نے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں سوال پوچھنا تھا. میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک کھلے میدان میں ہے اور اپنی والدہ کو دیکھا ہے وہ ایک کھلے میدان میں بیٹھی ہیں. میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. کھلے میدان میں بیٹھی ہیں تو وہ ایک بڑے سے برتن کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ان سے صاف نہیں ہو رہا. تو برائے مدینہ اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیں. اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے. جی اسد بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھا ہے، یعنی کہ کھلے میدان میں ہیں اور ایک نارمل جس طرح انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کہیں ہوتا ہے اور اس کی حالت ظاہر اچھی ہے، تو یہ اچھی فال اس سے لی جاتی ہے. یہ انشاءاللہ وہ خیریت و عافیت میں ہوگا. پھر بھی سوال نہیں تک اور دیر نہیں ہے کس چیز کا برتن ہے، کس طرح سے اس کو صاف کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے. تو ایک مبہم بات ہے، تو اس کے لیے کوئی بیان نہیں کیا جا سکے گا. البتہ جس کو دیکھا ہے پہنچ اچھی حالت میں دیکھیں تو اس کے لیے اچھی فال اور اچھی تعبیر جو ہے اسے مراد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. صبح خواب میں زلزلہ دیکھا ہے، یہ میسج یا تعبیر معلوم کرنے والے اسلامی بھائی ہیں، رفیع حسن ان کا نام ہے، اور انہوں نے بھی کامنٹ کے ذریعے سے تعبیر جاننے کی کوشش کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں خواب میں زلزلہ دیکھنا کیسا ہے؟ زلزلہ دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. مصیبت، آفت اور اللہ پاک کی طرف سے آزمائش کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو آپ دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے. اگر کسی خاص علاقے میں دیکھا ہے تو علاقے والوں کو چاہیے کہ مل جل کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور دعا کریں. صلاۃ الحاجات بھی ادا کی جا سکتی ہے تاکہ اللہ پاک محفوظ رکھے. تو طوفان، زلزلہ یہ مصائب و آلام کی علامت ہوا کرتا ہے. اللہ کریم خیر فرمائے، آسانی عطا فرمائے. اسد بھائی، ایک بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے خواب میں چھپکلی دیکھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چند چھپکلیاں دیکھی ہیں اور وہ ارد گرد گھوم رہی ہیں. میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو مارو. میں مارتا ہوں، 3-4 کو کچھ مار دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ بچ کر چلی جاتی ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ چھپکلی اچھی علامت نہیں ہوتی اور یہ نقصان پہنچانے والے فاسق شخص کی علامت ہوتی ہے. خاص طور پر چغل خور کے بارے میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو خواب دیکھنے والے کو یہ ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس میں بیٹھنے والوں پر اور اپنی عادات و اطوار پر غور کرے. تو اگر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور صحبت میں جو لوگ ہیں وہ نیک طبیعت نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پر معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، تو ان کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ کسی طرح کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ویسے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے.
اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں، اور خاص طور پر جس نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، چھپکلی کو دیکھا ہے، تو وہ اپنے معاملات پر غور کرے، کہیں غیبت میں چغلی میں مبتلا تو نہیں۔ اور پھر اہل سنت کی کتاب غیبت کی چغلی سے متعلق بھی بہت کچھ مواد ہے، اور جیسے نام سے ہی ظاہر ہے غیبت پر، تو یہ ایک انسائکلوپیڈیا اور شاندار بہترین کتاب ہے، اس کو اسٹڈی کریں۔ اور ہم بظاہر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہو سکتا ہے لائٹ لیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کا خواب ہے جس میں ہم کہیں بھی آپ کے مال کا نقصان ہو سکتا ہے تو شاید زیادہ سیریس لیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جہاں پر آخرت کا نقصان کا باعث ہوتا ہے، وہیں پر دنیا کا بھی بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک غیبت یا ایک چغلی یہاں کے وہاں کیڑا لگانا یہ خاندانوں میں دراڑیں ڈال سکتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑوا سکتا ہے، دوستوں میں جو ہے وہ دوریاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں بڑی جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحبت اختیار کر دے، اس توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سبھی یہ کہا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے چھپکلیاں دیکھنے کی جو تعبیر ارشاد فرمائی ہے، تو اب اس میں جو خواب دیکھنے والا ہے وہ چھپکلیوں کو مارتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اچھا، بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے خواب یوں دیکھا ہے، اس طرح کی ہمیں تعبیر بیان کی گئی ہے، لہٰذا اب دوستوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی میرے دشمن آپ لوگ ہیں تعبیر کے مطابق، لہٰذا میں آپ کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ تو کیا یہ طرز عمل درست رہے گا؟ نہیں، دیکھیے اس میں تو دل آزاری بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ خواب دیکھیں یا نہ دیکھیں، ویسے ہی جو صحبت کے آداب ہیں ان کا خیال رکھنا ہم پہ لازم اور ضروری ہے، اور اس طرح سے بیان کریں گے تو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے۔ یا آپ سامنے والے کو یوں بیان کریں گے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا اور یہ تعبیر بیان، تو اس خواب سے کیا یہی خاص شخص مراد ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو اس میں تو ہمیں بس اپنا معاملے پر غور کرنا ہے، اور اس کی حاجت بھی نہیں ہے۔ آپ کیوں بیان کریں گے؟ آپ کو کیا حاجت ہے کہ آپ یہی کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کریں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور آپ ہی مراد ہو؟ تو وہ کہے گا میں نے بھی آپ کے بارے میں دیکھا ہے، اور آپ کے بارے میں بھی کچھ مراد لی جا سکتی ہے۔ آپ نے چھپکلی دیکھی ہے جی، میں نے سانپ دیکھا ہے۔ ہم اپنے معاملے پر غور کریں، اور اس طرح سے کرنا تو مناسب نہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آسانی دے۔ اور واقعتاً بالکل ایسا کرنا، ایسے دوستوں کو کہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہماری صحبت اچھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اچھی صحبت کو بڑھا لیں، عاشقان رسول سے میل جول بڑھائیے، فرض نماز کی پابندی کیجیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کیجیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو سکون دے سکتی ہیں۔ ہم بسا اوقات سکون کی تلاش میں تو ہوتے ہیں، لیکن ذرائع نا اس کے لیے اچھے اختیار نہیں کر رہے ہوتے۔ اپنے ذرائع اچھے اختیار کیجئے۔ یہ دیکھیے کہ برا عمل اگر سارے دن کرتے رہیں گے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ بھی برا ہوگا۔ جب سارا دن برا عمل کیا ہے تو خواب بھی ظاہر برا آئیں گے۔ اگر اچھے عمل کیے ہوں گے، اچھوں سے دوستی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل بڑی رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب بھی اچھے عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں جو خواب میں گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں، خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر پیارا کعبہ دیکھ رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو ہم اگر اپنی صحبتیں اچھی کریں گے، اپنے مراسم اچھے کریں گے، اپنے دل کو پاک صاف کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ امید ہے خواب بھی اچھے آنا شروع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اچھے انداز سے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی